اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ انہیں بتاؤ اے پیغمبر کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کو سنا تو اپنی قوم سے جا کر کہا ہم نے ایک بڑا ہی دل پذیر قرآن سنا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم ہرگز کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اور یہ بھی کہ ہمارے رب کی شان بہت اونچی ہے، اس نے اپنے لیے کوئی بیوی بنائی ہے نہ اولاد۔ اور یہ بھی کہ ہمارا یہ احمد سردار اللہ کے بارے میں بالکل حق سے ہٹی ہوئی باتیں کہتا رہا ہے۔ اور یہ بھی کہ ہم اس کے پیچھے صرف اس لیے چلتے رہے کہ ہم نے سمجھا تھا کہ کیا جن اور کیا انسان اللہ پر کوئی بھی جھوٹ نہیں باندھ سکتا۔ اور یہ بھی کہ انسان کچھ پہلے ہی سرکش تھے، پھر انسانوں میں سے کچھ احمق ہمارے ان جنوں میں سے کچھ شریروں کی دہائی دیتے رہے، تو انہوں نے سرکشی بڑھا دی۔ اور یہ بھی کہ تمہاری طرح انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ اللہ مرنے کے بعد پھر کسی کو زندہ نہ اٹھائے گا۔ اور یہ بھی کہ اس قرآن کو سننے سے پہلے ہم کچھ تلاش میں تھے، اس لیے کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ سخت پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے، اور اس میں شہابوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی کہ ہم پہلے اس کے ٹھکانوں میں سننے کے لیے جا بیٹھا کرتے تھے، مگر ہم نے دیکھا کہ اب جو سننے کی کوشش کرتا ہے اپنے لیے گات میں ایک انگارہ پاتا ہے۔ اور یہ بھی کہ اس وقت ہم نہیں جانتے تھے کہ زمین والوں کے حق میں کوئی برائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کے لیے کسی خیر کا ارادہ کیا ہے۔ اور یہ بھی کہ ہم میں نیک بھی رہے ہیں اور دوسرے بھی، اور ہمارے راستے اس سے پہلے بھی الگ ہی تھے۔ اور یہ بھی کہ ہم کبھی سرکش نہ تھے، ہم سمجھتے تھے کہ اللہ کی گرفت سے نہ ہم زمین میں کہیں جا کر نکل سکتے ہیں اور نہ آسمان میں کہیں بھاگ کر اس کو ہرا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ ہمارا یہی خیال تھا جس کی بنا پر ہم نے جب ہدایت کی یہ بات سنی تو اس پر ایمان لے آئے۔ سو اب تمہیں بھی دعوت دیتے ہیں کہ تم میں سے جو اپنے رب کو مانیں گے انہیں کسی نقصان اور کسی زیادتی کا اندیشہ نہ ہوگا۔ اور یہ بھی کہ اس کے بعد اب ہمارے اندر وہ بھی ہوں گے جو حق کے سامنے سر جھکا دیں گے، اور وہ بھی جو سرتابی پر اصرار کریں گے۔ سو جنہوں نے سر جھکا دیا انہوں نے راستہ پا لیا، اور جو نافرمان ہوئے وہ پھر دوزخ کا ایندھن ہو کر رہے۔ اور ان سے کہو اے پیغمبر کہ مجھے یہ وحی بھی آئی ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ اگر توحید کی سیدھی راہ پر قائم رہتے ہیں تو ہم انہیں خوب سے راب کر دیتے۔ اس لیے اس میں انہیں آزمائیں، اور ہمارا فیصلہ ہے کہ ان میں سے جو اپنے پروردگار کی یاد دہانی سے منہ موڑیں گے انہیں وہ ایسے عذاب میں داخل کرے گا جو برابر چڑھتا جائے گا۔ اور یہ بھی کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اس لیے ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اور یہ بھی کہ جب اللہ کا یہ بندہ اس کے گھر میں صرف اس کو پکارنے کھڑا ہو جاتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اے پیغمبر کہہ دو میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں گا۔ ان سے کہہ دو میں تمہارے لیے کسی نفع و ضرر کسی ہدایت و ضلالت کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ کہہ دو میں کسی کو اس کا شریک ٹھہراؤں تو جانتا ہوں کہ مجھے اللہ کے غضب سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔
اور نہ میں اس کے سوا کو ملجا کبھی پا سکوں گا۔ نہیں لوگو، میں تمہارے لیے اس طرح کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ میرا کام صرف یہ ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے پہنچانا ہے اور اس کے پیغامات تمہیں دینے ہیں۔ تاہم یاد رکھو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے ان کے لیے پھر دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہاں تک کہ اپنی قوت کے زوم میں مبتلا یہ لوگ جب وہاں اس چیز کو دیکھیں گے جس سے انہیں خبردار کیا جاتا ہے تو اس وقت ضرور جان لیں گے کہ کس کی مدد کمزور اور کون گنتی میں تھوڑے ہیں۔ کہہ دو میں نہیں جانتا جس عذاب سے تم کو خبردار کیا جاتا ہے وہ قریب ہی ہے یا میرا پروردگار ابھی اسے کچھ اور ٹالے گا۔ اور یہ غیب کی باتیں ہیں اور اس غیب کو وہی جانتا ہے اور اپنا یہ غیب کسی پر ظاہر بھی نہیں کرتا۔ رہے وہ جن کو وہ رسول کی حیثیت سے منتخب کر لیتا ہے وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ان کے آگے اور پیچھے تو وہ پیرا لگا دیتا ہے تاکہ معلوم رہے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اور وہ ان کے ماحول گھیرے میں اور ان کی ہر چیز کو گنتی میں رکھتا ہے۔